کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ جنہیں اب گردش افلاک پیدا کر نہیں سکتی، جنہیں اب گردش افلاک پیدا کر نہیں سکتی، کچھ ایسی ہستیاں دفن ہیں گورے غریبہ میں۔ معزز سامعین، علماء کرام، طلباء عظام اور تحت نشین پہ بیٹھے ہوئے منصفین عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم ایک ایسے مرد مومن، مصلح ملت، مفسر قرآن اور عظیم مفکر اسلام کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جن کی علمی، دینی، سیاسی، فکری خدمات تاریخ بر صغیر میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ وہ نام ہے شیخ الاسلام مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ معزز سامعین، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نہ صرف ایک جید عالم دین، فقیہ، محدث اور مفسر تھے، بلکہ تحریک آزادی ہند اور تشکیل پاکستان میں بھی ان کا کردار بے مثال رہا۔ معزز سامعین، آئیے اب ان کی علمی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین وقار، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد اور مقامی اساتذہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر اس وقت کے مایہ ناز علماء، خصوصاً شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ معزز سامعین، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے علم حدیث، تفسیر، فقہ، اصول اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی اور کم عمری ہی میں محدث اور مدرس کے منصب پر فائز ہو گئے۔ معزز سامعین، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو علم حدیث سے خاص شغف تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں عرصہ دراز تک سائنس ستہ کی تدریس کی، جن میں خاص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تدریس میں انہیں امتیاز تھا۔ آپ کا انداز تدریس نہایت محققانہ اور دقیق ہوتا، طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق مسائل کو آسان پرائے میں پیش کرتے، دقیق نکات کھول کر بیان کرتے، ہر مقام پر اسلاف کے اقوال و شروع کا حوالہ دینا آپ کا امتیاز تھا۔ معزز سامعین، علم تفسیر میں بھی علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی خدمات شاندار ہیں۔ آپ نے ترجمۃ القرآن معاشیہ عثمانی کی تکمیل کی، جو دراصل شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے نامکمل چھوڑ گئے ترجمہ اور حاشیہ کی تکمیل تھی۔ آپ نے نہایت فصاحت و بلاغت اور تحقیق کے ساتھ بقیہ قرآن کا ترجمہ اور حواشی تحریر کی، جس میں لغوی نکات، فقہی مباحث اور سلف صالحین کے اقوال کو جمع کر کے عام فہم اور مدلل اسلوب میں پیش کیا۔ آج بھی یہ ترجمہ اور حاشیہ بر صغیر کے علمی حلقوں میں نہایت معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، علمی خدمات کے ساتھ ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تحریک آزادی اور قیام پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے جمعیت علماء ہند کی کانگریسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے آل انڈیا جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور برملا قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کی۔ تحریک پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر کراچی میں سب سے پہلے سرکاری پرچم لہرانے کی سعادت بھی علامہ عثمانی رحمہ اللہ کو نصیب ہوئی۔ معزز سامعین،
علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے مسلکی اور فروعی اختلافات کو امت کی کمزوری قرار دیا اور ہمیشہ اتحاد امت کا پیغام دیا۔ آپ نے فقہی اختلافات کو وسعت قلبی اور علمی مباحثہ تک محدود رکھتے اور ہمیشہ اتحاد امت کا پیغام کرتے۔ جدید چیلنجز کا فکری و علمی جواب علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے دور کے فتنوں، باطل نظریات، قادیانیت، الحاد اور تجدد استشراقی حملوں کا علمی اور تحقیقی جواب دیا۔ ان کے دلائل کی قوت اور طرز استدلال اس دور کے مستشرقین اور باطل فکروں کے علماء کو لاجواب کر دیتی ہیں۔ معزز سامعین، یہ علم و عمل کا آفتاب 1949 عیسوی میں غروب ہوا۔ ان کے انتقال پر علمی دنیا ایک عظیم محقق، مفسر، محدث اور مجاہد سے محروم ہو گئی۔ معزز سامعین، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی علمی خدمات کا دائرہ وسیع، متنوع اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی ان کی کتب، خطبات، دروس اور فکری خدمات علمی حلقوں، مدارس، جامعات اور دینی حلقوں میں نہایت معتبر اور مستند سمجھی جاتی ہیں۔ میں ان کے علمی، دینی، سیاسی، فکری خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا۔ شریعت و سیاست کے تھے امین وہ، شریعت و سیاست کے تھے امین وہ، ملت کی راہ کے روشن یقین وہ چلے گئے مگر چراغ ہدایت جلا گئے، جہاں میں اپنے کردار کی خوشبو بسا گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔